یعنی مطلب ہے کہ دشمنی کی اور یہ استعمال کرنے کی، پشتونوں کو استعمال کرنے کی سازش اسی وقت سے شروع ہو گئی ہے ایک طرف سے. تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو اب اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ سینکڑوں سال سے ایک علاقہ حکومت کی عملداری سے دور رہا تھا. اب ایک جب حکومت کی عملداری آ گئی، وہ ڈیفیکٹیو ہی صحیح، وہ عملداری خراب ہی صحیح، لیکن ایک حکومت کی عملداری آئے، وہ تمام قوانین کو اپنے اوپر نہیں مانیں گے. جب نہیں مانتے تو یہ ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. جب ریئیکشن پیدا، یعنی انہوں نے ایک یہ پی ٹی ایم نے ایک وہ کیا سنگ آزادی دا، یعنی ان کو آزادی یہ سے لگتی ہے کہ آپ بل نہ مانگے، اس کے بجلی کے بل نہ مانگے، ان سے گیس کے بل نہ مانگے، ان سے وہ نہ مانگے، کیا نام ہے یہ ٹیکس نہ مانگے، ان سے کسٹم ڈیوٹی نہ مانگے، ان سے آزادی دیں، یعنی وہ قبائلی آزادی. ان کو آزاد ممالک کا تجربہ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ آزاد ممالک میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کہ ٹیکس کا آدمی آپ کے سر پہ ہر وقت کھڑا رہتا ہے. وہ جو آزاد ممالک ہیں، پولیس والے آپ کو سڑک کی وائلیٹ کرنے کی، سڑک کی حدود کو وائلیٹ کرنے کی یا ٹریفک کو وائلیٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو ہر وقت جرمانے دیتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں اپنا کمرہ نہیں بنا سکتے، آپ اجازت لینی پڑتی ہے. آپ اپنے کھیت میں کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی وہ نہیں بنا سکتے، آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے. لیکن یہ تو لوگ عادی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آزادی مطلب ہے کہ کیاس، انارکی رہے، ان کو یہ آزادی لگتی ہے. اس نے ایک ریئیکشن پیدا کیا ہے. اور چونکہ ہماری حکومت جو ہے نا، اور ہماری اسٹیٹ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام قوانین کو جس طرح انگریز کیا کرتا تھا ان کو لاگو کرے. اس لیے اگر لاگو کرنے کی کوشش کرتے تو ریئیکشن آ جاتا ہے. تو ہمارے سسٹم تو ایسا ہے. وکیل بھی بیٹھے ہیں، اس لیے قاتل کی بھی وہ نمائندگی کرتے ہیں اور مقتول کی بھی کرتے ہیں. وہ بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے جوڈیشل سسٹم بھی ڈیفیکٹیو ہے. تو اس سے اذہان میں یہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ ذہن جو ہے نا، ہم بھی نوجوان ہیں، ہمارے ذہن کو بھی مسموم کیا گیا تھا، ہمارے ذہن کو بھی زہر اس میں ڈالا گیا تھا اور غلط وہ کیا. اس کے مقابلے میں جس طرح میں نے کہا، ہماری نیشنل نیریٹو اور ہماری جو ہماری جو کریکولم ہے اسکول اور کالج کے، وہ بھی ڈیفیکٹیو ہیں. انہوں نے بالکل یہ اس علاقے کے کلچر کو، ان کی لینگویجز کو، ان کی وہ کو اگنور کر دیا ہے. بالکل اگنور اس حد تک کیا ہے کہ پشتونوں کی اکثریت پاکستان میں رہتی ہے. پشتونوں کی ذاتگاہ جو اس کو فارسی میں کہتے ہیں، وہ پاکستان کا علاقہ ہے. پشتونوں کا کلچر اور زبان اور تاریخ اور لٹریچر پاکستانی پشتونوں میں پیدا ہوا ہے. لیکن ہم نے یہ سارا چیز افغانستان کو لیے چھوڑا ہے اور افغانستان نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اشعار پڑھے ہیں. انہوں نے یہ سارے اروگیٹ کیے افغانستان کی طرف، اور ہمارے لوگ بھی انہی کے پروپیگنڈے کے ماتحت ہوتے ہیں. ورنہ افغانستان کب پشتونوں کا مسکن رہا ہے. وہ جس طرح پاکستان ہے اس طرح پشتونوں کا وطن ہے، جس طرح پاکستان پشتونوں کا وطن ہے. لیکن پاکستان میں پشتون اکثریت میں ہے، اور بلکہ پشتونوں کا وطن ہی زیادہ یہی ہے. وہ خوشحال خٹک کی بہت مشہور وہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ سری اوری کندہار بل اے دمغار دے تردامندہ پپرات واڑا بستی. یعنی ایک طرف اس کا سرا کندہار ہے، دوسری طرف دمغار ہے. دمغار قبل یہ کانجو سے اوپر قبل کے ایریا تک یہ پشتون رہتے تھے. کب افغانستان میں، عراق میں کب تھے، غزنی میں کب تھے، ترکستان میں کب تھے، کابل کے شمال پروان میں کب تھے. یہ تو بعد میں بادشاہوں نے انہوں نے بسایا ہے، لوگوں کو بسایا ہے. تو یہ ایریا بلکہ یہ اباسین تک، سندھ تک تو ایک ہی علاقہ ہے. وہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ یو ننگ پکار پٹا شکال درس پختون تر کندہار ترا ٹکا.
सरायद नंग पकार, यानी कंधार ही इलाका, कंधार तो 100 किलोमीटर दूर है चमन से, लेकिन चमन से 300-400 सैकड़ों मील दूर है फिर ये अब्बासीन जो सिंध दरिया सिंध है। तो मतलब है कि ये इलाका पश्तूनों का है, और पश्तूनिज्म की दावा हमें पाकिस्तान में करना चाहिए, जो पाकिस्तान ने नहीं किया, जो अभी तक इग्नोर करते रहे और इग्नोर कर रहे हैं। और इसलिए मसला ये हुआ है कि उसका असर ये हुआ है कि हमारे लोग अफ़गानिस्तान की नैरेटिव के तहत आ गए हैं, पश्तून गए हैं, क्योंकि उनको अफ़गानिस्तान का पता, न हिस्ट्री का पता है, न उनकी ये मसले का पता है। तो मतलब यही है कि हमें आइडियोलॉजिकली सोशली हिस्टोरिकली और लिटरेचर के लिहाज से हमें ये स्पेस जो हमने खुला छोड़ा है अफ़गानिस्तान के लिए, या अभी तक लोग समझते हैं कि उनका बयानिया सही है, वो हमें वापस अपने हाथ में लेना है। और उसके लिए जो है ना आप कोशिश करनी पड़ेगी। ये 70-75 साल का गन है जो फैला गया है हमारे जहनों में, उसका असर अभी तक कायम है। ये पाकिस्तान में इसमें बहुत खराबियां हैं, लेकिन ये अपना मुल्क है, इस अपने मुल्क में हमें वो मुज्तमे होकर, यूनाइट होकर एक लड़ना चाहिए। लेकिन ये है कि किसी दूसरे के आइडियोलॉजी के तहत, किसी दूसरे के उसके तहत हमें नहीं आना चाहिए। जो हम मुसीबत है, जो हम इस्तेमाल होते रहे हैं, वो हो रही हैं।